بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کا ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اس سورہ میں گائے کا ذکر ہے تو اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اسرائیل میں ایک شخص کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے باپ سے پہلے چچا زاد نے اس کا رشتہ طلب کیا، لیکن لڑکی کے باپ نے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی نے رشتہ طلب کیا تو اس کے باپ نے ہاں کر دی، جس پر پہلے شخص نے مشتعل ہو کر لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا اور پھر اس خون کا متعین کر بیٹھا۔ بنی اسرائیل کے ایک نیک اور مالدار جس کا نام عامر تھا، اس کے چچا زاد نے لالچ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو دوسرے گروہوں کی دروازے میں ڈال دیا اور خود اس کے خون کا مدعی بن بیٹھا۔ اس غیر معمولی واقعے سے شور شرابہ ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رجوع کیا گیا تو انہوں نے بظاہر اس قتل کا حل کرنے کے لیے لوگوں سے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مردہ کی لاش پر لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ مگر درعکس اس گائے کے مالک کو مالی فائدہ پہنچانا مقصود تھا۔ وہ صالح تھا اور اپنی ماں سے بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، جس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا تھا۔ چونکہ قتل کا یہ معمہ حل کرنے میں گائے کا ذبح کرنے کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اس لیے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں سے ہو جاؤں۔ جب ان کو یقین آ گیا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، خدا سے پوچھئے کہ ہمیں کس طرح کی گائے ذبح کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہ وہ گائے بوڑھی ہو نہ جوان، بلکہ اس کی عمر بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، خدا سے دریافت کریں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھ کر جواب دیا، وہ کھلتا ہوا سرد رنگ رکھتی ہو، جسے دیکھ کر انسانوں کو سرور حاصل ہوتا ہو۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، خدا سے دعا کریں کہ وہ اس گائے کے بارے میں اور زیادہ دریافت کریں، کیونکہ ہم اس کے متعلق شک میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ایسی گائے ہیں جو کنویں سے پانی نکالنے اور کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے نہیں استعمال کی گئی ہے۔ وہ ہر حیوانی عیب سے پاک ہے، اس کا رنگ پکا زرد ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، اب آپ نے پوری بات بتانی ہے۔ پھر وہ ایسی گائے کی تلاش کرنے لگے اور ان تمام خصوصیات کی گائے اس جوان کے پاس تھی جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ اپنی ماں سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا، اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فائدہ پہنچانا چاہا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا اور ایک ہی گائے کی بچڑی تھی۔ وہ اسے ایک جنگل میں لے آیا اور کہا، اے اللہ، میں اس گائے کی بچڑی کو تیرے پاس اپنے بیٹے کے لیے بدیت رکھتا ہوں تاکہ یہ بڑی ہو جائے۔ وہ شخص مر گیا اور گائے کی بچڑی اس جنگل میں جوان ہو گئی۔ جب بھی وہ کسی شخص کو دیکھتی تو بھاگ جاتی۔ جب اس نیک بندے کا بچہ بڑا ہوا تو وہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصہ نوافل پڑھتا، ایک حصہ سوتا اور ایک حصہ میں اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھا رہتا۔ جب صبح ہوتی تو لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا، لکڑیاں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر بازار میں فروخت کرتا، پھر کل رقم کا ایک حصہ کھاتا، ایک حصہ صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کو پیش کرتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ تیرے والد نے فلاں جنگل میں ایک گائے اللہ تعالیٰ کے سپرد کی تھی، وہاں جا کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا کو پکارو
وہ گائے تمہیں واپس کر دے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے گا تو یوں محسوس ہوگا کہ اس کی جلد سے سورج کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اس گائے کی خوبصورتی اور سنہری رنگ کی وجہ سے اسے مذہبہ کہا جاتا تھا۔ وہ نوجوان جنگل میں آیا، اس نے دیکھا کہ گائے چر رہی ہے۔ اس نے آواز دی اور کہا، میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق یعقوب کے خدا کے ذریعے تیرا طلبگار ہوں۔ تو وہ گائے دوڑ کر آئی اور اس نوجوان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی گردن سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کرنے لگی اور اس نوجوان سے کہا کہ اے اپنی ماں کے فرما بردار بیٹے، تو میرے پر سوار ہو جا، تیرے لیے آسانی ہوگی۔ اس نوجوان نے کہا، میری ماں نے مجھے سوار ہونے کا حکم نہیں دیا ہے، اس نے مجھے گردن سے پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ گائے نے کہا، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو کبھی مجھ پر قادر نہ ہوتا۔ تو چل، اگر تو پہاڑ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہے تو وہ بھی اکھڑ پڑے گا۔ یہ عظمت تجھے اپنی ماں کی اطاعت کی وجہ سے ملی ہے۔ نوجوان اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا تو ایک فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی مال نہیں ہے، دن کے وقت لکڑیاں بیچنا اور رات کے وقت قیام کرنا تیرے لیے بہت دشوار ہے، اور کہا کہ تو اس گائے کو منڈی میں بیچ دے۔ نوجوان نے کہا، کتنے میں بیچوں؟ ماں نے کہا، 3 دینار میں، لیکن میرے مشورے کے بغیر نہ بیچنا۔ اس وقت گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ نوجوان گائے کو لے کر بازار میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس بھیجا تاکہ اس کے اپنی ماں سے اطاعت شعاری کو آزمایا جائے، جبکہ وہ مالک الملک سب کچھ جانتا ہے۔ فرشتے نے کہا، کتنے میں بیچو گے؟ نوجوان نے کہا، 3 دینار میں، لیکن اپنی والدہ کی رضا پہلے معلوم کروں گا۔ فرشتے نے کہا، یہ 6 دینار لے لو، مگر اپنی والدہ سے مشورہ نہ کرو۔ اس نوجوان نے کہا کہ اگر تم اس گائے کے برابر مجھے سونا دو تو بھی میں اپنی ماں کی رضا کے بغیر نہیں دوں گا۔ نوجوان اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے اس واقعے کی خبر دی۔ ماں نے کہا، جاؤ 6 دینار میں بیچو، لیکن میری رضا کے بغیر نہیں بیچنی۔ نوجوان پھر منڈی میں آیا اور وہ فرشتہ بھی آ گیا۔ فرشتے نے کہا، ماں سے مشورہ کر لیا ہے؟ نوجوان نے کہا، ماں نے مجھے 6 دینار میں فروخت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ فرشتے نے کہا، میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، لیکن ماں کے مشورے کے بغیر مجھے فروخت کر دو۔ نوجوان نے انکار کر دیا اور پھر وہ اپنی ماں کی طرف گیا، اپنی ماں کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں تیرے پاس آتا ہے تاکہ تیرا امتحان لے سکے۔ اب جب وہ فرشتہ تمہارے سامنے آئے تو اسے کہنا کہ مجھے بتاؤ کہ میں گائے فروخت کروں یا نہ کروں۔ جب فرشتہ آیا تو اس نوجوان نے اس سے پوچھا۔ فرشتے نے کہا، اپنی ماں سے کہو کہ یہ گائیں اپنے پاس رکھیں۔ موسیٰ بن عمران یہ گائیں تم سے ایک مقتول کے لیے خریدیں گے، جو بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوگا، اور اسے فروخت نہ کرنا بلکہ اس کی کھال بھر کر سونا لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ بنی اسرائیل نے اس سے گائیں فروخت کر لی اور اسے ذبح کیا، اور اس گائے کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارا گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے تو اس نے اپنے چچا زاد کا نام بتایا جو اس کے خون کا مدعی بنا بیٹھا تھا، اور کہا، جن کو میرے خون کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ بے قصور ہے۔ چنانچہ اس کے قاتل کو قتل کر دیا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔